السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کیا جان رہے تھے؟ کلیمے کو سمجھ رہے تھے. کلیمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ کو ہم سمجھ رہے تھے. الہ کے جو ہم اعتبارات الہ دیکھا ہے. اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفات، آثار. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہم جو ہے آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے. اور آثار کی شرک بھی دیکھا ہم نے، آثار کے توحید بھی ہم نے دیکھا. آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جان رہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو مالی سمجھ رہے یا اپنے آپ کو مالی سمجھ رہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے ہمیں بچنا ہے. اسی لیے ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی. آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا. یعنی کہ جب بندہ یہ آثار کی توحید حاصل کر لے گا جہنم سے نجات پائے گا. اب جہنم سے نجات پانے کا یہ جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو ہمیں جو ہے آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، جس کے دل میں کلمہ تصدیق ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے جو پہلا انعام ملتا ہے اس کی نماز جو ہے درست ہو جاتی ہے. اب نماز کی درستگی کب ہوگی؟ جب دل میں کلمہ تصدیق ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں تصدیق ہوگا اس کی نماز جو ہے درست ہو جائے گی. بغیر کلمے کے ہم نماز درست نہیں کر سکتے. اب ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں شکل نماز پڑھ رہے ہیں، اسے حقیقت نماز کرنے کے لیے جو بھی نماز کے جو فائدے وہ پانے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق دل میں کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گی اس کی نماز جو ہے درست ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے شکل نماز ادا کرے گا. اب شکل نماز کیا ہے؟ اب جو ہے شکل نماز کسے کہتے ہیں؟ اب ہم جو ہے حرکت نماز کو شکل نماز کہا جاتا ہے. اب جیسے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے، یہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اب سیدھا بیٹھتے، یہ کیا ہے؟ یہ شکل نماز ہے. اسے شکل نماز کا شکل نماز کیا ہے؟ بندہ جو ہے قبلے کی جب نماز میں جاتا ہے تو قبلے کی طرف روح کرتا ہے، یعنی کہ جسم کو قبلے کی طرف روح کرتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا اس کی نماز جو ہے حقیقت نماز ہوگی. اور اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کسی کے دل میں یہ تصدیق ہو جاتا ہے، کلمہ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے اسے پہلا انعام کیا مل رہا ہے؟ اس کی نماز جو ہے درست ہو جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اب ذکر کے معنی کیا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے؟ ذکر بولے تو یاد. اب عام طور پر ہم ذکر بولتے تو ذکر کو یاد کہتے ہیں. اب یاد اس کی جاتی ہے جو موجود نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، باطن ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اب یاد اس کی جاتی ہے جو موجود نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی کے ایبسنس میں اگر ہم کسی کو یاد کریں تو اس کو یاد کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے ہمیں. اب وہ کیسا متوجہ ہونا؟ جب بندہ نماز میں جائے گا، اللہ اکبر کہے گا تو جو ہے مخلوق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. نماز کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آپ کو حقیقت کو پیش کرنا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, اپنی حقیقت کو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اپنے مناجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو جو ہے وہ حقیقت نماز ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہے یا دکھنا ہے. اب دیکھنا اور دکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے, میں حاجت مند ہوں, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو وہ جو ہے یہ اپنی حقیقت کو پیش کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی کہ ہمیں نماز قائم کرنا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر ہمیں نماز قائم کرنا ہے. اب جب بندے کے دل میں جب بندے کے دل میں یہ تصدیق کلمہ جب تصدیق ہو جاتا ہے اسے امانت کا احساس ہو جاتا ہے. امانت کا احساس جب ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے امانت کو ادا کر سکے گا. اب ہم دیکھیں, ہم جو نماز جو بچپن میں جو پڑھ رہے تھے نماز, وہ آج بھی ہماری نماز وہی ہے. ہر کام میں امپرومنٹ ہے. ہر کام میں جو بچپن میں جو کام کرتے تھے آج اگر ہم دیکھیں تو ہر کام میں امپرومنٹ ہے. مگر جو امپرومنٹ نہیں ہے وہ کس میں نہیں ہے؟ نماز میں نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے نماز کو جو شکل نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اسے جو ہے حقیقت نماز کرنے کے لیے ہمارے دل میں جو ہے کلمہ تصدیق کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا ہے. ہم جو ہے ظاہری علم حاصل کر رہے ہیں, ایسا ٹھہرو, ایسا اللہ تعالیٰ, ایسا نماز میں جو ایسا سجدہ کرو, یہ ہم تو حاصل کر رہے ہیں, یہ کرنا ہے ہمیں. ظاہری علم بھی یہ ہمیں جو ہے یہ حاصل کرنا ہے. مگر جو باطنی علم ہے وہ ہمیں یہ حاصل کرنا ضروری ہے. باطنی علم حاصل کرنا ہے. کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. ہمیں جو ہے یہ علم حاصل کرنا ہے. یہ علم ہمیں کون سکھائے گا؟ وارثین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین؟ اولیاء اللہ. تو ہمیں اولیاء اللہ کے پاس جانا ہوگا. اولیاء اللہ جو ہے ہمارے باطن میں کلمے کی تصدیق کریں گے اور ظاہری علم بھی ہمیں دیں گے. تو ہماری نماز کب درست ہوگی؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا جو نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب مجھے دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب مجھے دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یعنی کہ نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے. جب بندہ نماز میں جاتا ہے تو اپنے آپ کے حقیقت کو پیش کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اپنے حقیقت کو پیش کرنا. اگر سے امانت میں کچھ غلطی ہو گئی تو اس کی معافی مانگنا ہے اور اپنے آپ کی حقیقت پیش کرنا ہے کہ میں محتاج ہوں, آپ مالک ہے, میں غنی ہوں, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے. یہ جو ہے حقیقت کو پیش کرنا ہے. یہ کب پیش ہوگی؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو یہ جو ہے نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ہم نماز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اپنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے. تفسیر نعیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز جو جسم سے ادا کی جاتی ہے, یعنی کہ نماز جو بدن سے ادا کی جاتی ہے وہ سلام سے ختم ہو جاتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز دل سے ادا کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی کہ نماز میں ہم نماز میں کیا کھانا کھاتے, پانی پیتے, کسی سے بات کرتے نہیں کرتے. یہ نماز کیا ہے؟ شکل نماز ہے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دل سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ دل سے نماز پڑھنا, یعنی کہ ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے. ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو جب بھی ہمیں متوجہ ہونا ہے, نماز کے بعد میں بھی ہمیں متوجہ ہونا ہے.
جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہم جب بھی متوجہ ہونا، اس کے بعد نہیں متوجہ ہونا، پھر اگلی نماز تک ہمیں متوجہ رہنا ہے، پھر جب ہم دوسری نماز ادا کریں گے تو پھر تیسری نماز تک ہمیں متوجہ رہنا، یہ کنٹینیو رہنا. یہ کب رہے گا؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو وہ جو ہے نماز ادا کر سکے گا، اور جو ہے یہ کنٹینیو اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوئے گا. نماز کیا ہے؟ عمل ہے. عمل کب قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہے. ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے عمل قبول ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ کب قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو اس کی نماز جو ہے درست ہو جائے گی. تو ہمیں جو ہے نماز قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے متوجہ کے لیے. آپ کیا فرمائیں؟ جو نماز دل سے ادا کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی کہ دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہوتا ہے. ہر نماز میں متوجہ ہوتا ہے، نماز کے بعد بھی متوجہ ہوتا ہے، اگلی نماز تک متوجہ ہوتا ہے. اور جب بندے کے دل میں یہ کلمہ تصدیق ہو جاتا ہے اسے امانت کا احساس ہو جاتا ہے. اور متوجہ یعنی کیا؟ ہم نے کیا دیکھا؟ مقصد یاد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. عبادت کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعرفون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان یا مخلوق کی پہچان یہ کب ہوگی؟ کلمے سے ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا، اپنے آپ کو بھی پہچانے گا اور اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان حاصل کرے گا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. تو ہمیں یہ جو ہے کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں کرنا ہے تو ہی ہماری جو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا. نہیں، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شکل نماز ہے، ہمیں اسے حقیقت نماز کرنا ہے. اور حقیقت نماز بنانے کے لیے ہمیں جو ہمارے دل میں جو ہے ایمان لانا ہے. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں جو ہے گفتگو کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سنتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب بات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. جب اذان ہوتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا متوجہ ہوتے تھے کہ ہمیں پہچانتے نہیں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسا متوجہ ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم تو امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمیں جو اسے نصیحت حاصل کرنا ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں شکل نماز ہے، ہم سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا ہے. نماز پڑھ کر ہم سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا ہے. یہ عمل کب قبول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جب ایمان ہوگا دل میں. تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو وہ جو ہے جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگے اور ہماری نماز جو ہے درست ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے. آپ کو جو ہے جنگ میں جو ہے ایک تیر لگ گئی آپ کے پیر پر، اور وہ تیر نکالنے پر جو ہے آپ کو بڑی شدید درد ہو رہا تھا آپ کو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں جائیں گے ہم یہ تیر نکال دیں گے. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں گئے تو جب وہ تیر کو نکالا گیا تو آپ کو جو ہے تکلیف ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ جو ہے دنیا سے بے رغبت تھے اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایسا متوجہ تھے. اور جب نماز آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو جب تیر نکالے تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. جب آپ نماز کے لیے کھڑے، جب نماز پڑھ رہے تھے، آپ جب اللہ تعالیٰ سے متوجہ تھے، جب آپ کو تیر نکالا گیا تو آپ کو درد ہی نہیں ہوا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ تیر نکال رہے. تو ایسا متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے قریب بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیسی نماز پڑھتے تھے. دیکھیے ہمیں جو ہے نصیحت حاصل کرنا ہے. اب
یہ کب ہوگا؟ جب دل میں کلمہ تصدیق ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو جو ہے وہ امانت کا احساس رکھے گا، اس پہ کچھ جس کے امانت کا جب احساس ہوگا، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو یہ جو ہے نماز درست کر سکے گا۔ ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جس کے دل میں امانت کا احساس، اس پر مثالیں دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کا وقت ہوتا تھا آپ جو ہے کانپ اٹھتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل جاتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے اور آپ کانپ کیوں اٹھتے تھے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے کانپتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نماز کا وقت ہے، یہ امانت ادا کرنے کا وقت ہے۔ یہ جو امانت ہے ہمیں جو ملی ہے، وہ امانت جو ہے پہاڑوں آسمان زمین کو پیش کیا تھا، پر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ جو وقت ہے ہمیں امانت ادا کرنے کا وقت ہے، اسی لیے میں کانپتا ہوں اور میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدل جاتا ہے کہ میں یہ امانت ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیسا خوف تھا آپ لوگ کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بندے رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کیسا کرتے تھے۔ دیکھیے ہمیں جو ہے اس سے نصیحت لینا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ جو ہے آپ کے شولڈرز جو ہے کانپتے تھے اور آپ کے دانت جو ہے کانپتے تھے، جیسے سردیوں میں کانپتے ہیں ویسا کانپتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کے دانت کیوں کانپتے ہیں اور آپ کے شولڈرز کیوں کانپتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے نماز کا، یہ امانت ادا کرنے کا وقت ہے، اسی لیے میں کانپتا ہوں کہ یہ امانت میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ دیکھیے اتنے بڑے صحابہ رہنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیسا خوف تھا، امانت کو ادا کرنے کا کیسا خوف تھا۔ اگر امانت میں اگر خیانت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیسا تھا خوف۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ کب سیکھیں گے ہم؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگی تو ہم جو ہے نماز درست کر سکیں گے۔ اور جیسی نماز آپ لوگ پڑھتے تھے ہم ویسی نماز تو تھوڑا تو پڑھ سکتے جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی۔ تو ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ہے ہمارے دل، یہ ایمان لانا ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر نبوی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ جو ایک اللہ والوں کی ایک مثال دیتے، ایک اللہ والے تھے، آپ جو ہے نماز ادا کر رہے تھے، آپ جو نماز پڑھ رہے تھے، ایک جانور وہاں سے گزرتا ہے، آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں سے ایک جانور گزرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ جانور آ کر کاٹ دیتا ہے، اور آپ کو جانور وہ کاٹ دیتا ہے اور آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ جانور کاٹ دیتا ہے اور آپ کو اتنا سارا خون نکلتا ہے، پھر بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھ لیا، اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو جانور آ کر کاٹ دیا، آپ کو اتنا سارا خون نکلنے کے باوجود بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ جو ہے فرماتے ہیں میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، میں ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے دائنے طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، اور میں پھول سیرت پہ ہوں اور میرے پیچھے جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ جو ہے نماز پڑھتے جو آپ کی جو کیفیت ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ والے کہ کیسا تھا، امانت کو ادا کرنے کا کیسا خوف تھا۔ ہمیں سیکھنا ہے، ہم امت محمدیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں جو ہے توفتاً یہ نماز جو ملی ہے، ہمیں تحفے میں ہمیں یہ نماز ملی ہے، تو ہمیں امانت کو ادا کرنا ہے۔ یہ کب ادا ہوگی؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو ہے نماز درست کر سکیں گے۔ آپ جو اور ایک مثال دیتے ہیں
ایک اللہ والے تھے، آپ کے جو ہے ہاتھ جو ہے بیمار ہو چکے تھے، اور طبیبوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کو کاٹ دینا پڑے گا اور آپ کو بیہوش کر کر یہ ہاتھ کو کاٹ دینا پڑے گا. اس پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بیہوش مت کیجئے، جب میں نماز میں جاؤں گا اس ہاتھ کو کاٹ دیجئے. تو آپ جب نماز میں گئے، آپ کا ہاتھ جو ہے کاٹ دیا گیا، اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا متوجہ تھے. اللہ تعالیٰ سے متوجہ کب ہوں گے؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو یہ نماز جو ہے ادا کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہے؟ ایمان رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہے. نماز کیا ہے؟ عمل ہے. تو بغیر کلمے کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو ہمیں نماز درست کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تصدیق کرنا ضروری ہے. تو کلمے کی تصدیق کرنا ہمیں ضروری ہے. تفسیر نبوی میں آپ فرماتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ دعوت ہے. اب نماز دعوت ہے. اب دیکھیے ہم اب عام دعوتوں میں اگر ہم گئے تو 5-6 قسم کے ڈشز ہوتے ہیں. اب جو ہے طرح طرح کے ڈشز ہوتے ہیں، ہر ایک ڈشز کا ایک ایک مزہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو ہے نماز میں بھی کچھ الگ الگ مزے رکھا ہے. نماز کیا ہے؟ دعوت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ دعوت ہے. جیسے کہ اتحیات میں الگ مزہ ہے، سجدے میں الگ مزہ ہے، دعائے معصورہ میں الگ مزہ ہے، درود ابراہیم میں الگ مزہ ہے. یعنی کہ نماز کیا ہے؟ دعوت ہے، الگ الگ مزہ ہے. یہ مزے کب چاہیے گا بندہ؟ اب جیسے کہ دعوت میں یہ طرح طرح کی ڈشز ہے، یہ ڈشز کے مزے کب جگہ ہیں؟ جب اس کے مزے جب گئے جائیں گا تو ڈشز کو جگیں گا نا. اسی طرح سے یہ نماز کے جو مزے ہیں وہ کب چکیں گا؟ جب جو ہے اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی تو یہ مزے چکھ سکیں گا. تو ہمیں جو ہے نماز درست کرنے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 45. اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نماز جو عاجزی سے کرتے ہیں، نہیں جو عاجزی سے کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز پسند ہے؟ عاجزی. اپنی حقیقت کو نماز میں ہمیں پیش کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم یہ عاجزی سے ہم نماز پڑھیں گے، اپنی حقیقت کو پیش کر سکیں گے. یعنی تو ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 238. مسلمانوں نماز کی حفاظت اور پابندی کرو، خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی اور نماز میں اللہ کے حاضر میں نہایتی ادب سے کھڑے رہو. یعنی کہ ہمیں جو ہے نماز کی حفاظت کرنا ہے، خاص کر بیچ کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز، اور نماز میں اللہ کے حاضر میں نہایتی ادب سے کھڑے رہو. ادب کے معنی کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا. اب جیسے کہ اگر ہم ٹوپی کو کیا ہم پیر میں پہنتے کیا؟ نہیں پہنتے. ٹوپی کو ٹوپی کی جگہ رکھتے. جوتے کو کیا سر پہ رکھ کے پھرتے؟ نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بھی
ہمیں جو ہے یہ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو ہی وہ جو ہے ادب سے نماز کو ادا کر سکے گا، اور نماز میں جو ہے اپنی حقیقت کو پیش کرے گا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے۔ کب ہوگا؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا اور خاص کر نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہے؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا، یہاں پہلے ایمان لانا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہے؟ ایمان رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا تو نماز ادا کر سکے گا، زکوٰۃ ادا کر سکے گا، تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کا اجر بھی ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہے؟ جب ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو پہلا سوال ہوگا نماز کا ہوگا، اور جس کی پہلی منزل کامیاب اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ اب پہلی منزل کیا ہے؟ خبر کے سوالات۔ خبر کے سوالات کیا ہے؟ ایمانی سوالات ہے، اور وہ ایمانی سوالات ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہمارے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہی ہم جو ہے خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے، اور ہم جو ہے آخرت کے بھی تمام سوالات آسانی سے دیکھیں گے۔ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہماری جو ہے پہلے سوالات جو ہے نماز کے ہوں گے، نہیں، پہلے سوالات جو ہوگے ہم خبر کے سوالات ہوگے، وہ وہاں پہ کون سے سوالات ہیں؟ ایمانی سوالات ہیں۔ نماز کے بھی سوالات ہوں گے، مگر جو پہلے جو سوالات ہوں گے نماز کے قیام ایمانی سوالات ہوں گے۔ جس کی پہلی منزل کامیاب اس کی تمام آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز گناہوں سے نہیں روکتی وہ جو ہے 3 چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ جاتا ہے۔ یعنی کہ گناہ، نماز بھی چل رہے، گناہ بھی کر رہا، یعنی کہ جھوٹ بھی بول رہے، غیبت بھی کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز گناہوں سے نہیں ہوگی، نماز پڑھ رہے سمجھ رہے اپن، ہاں نماز پڑھ لے رہے، ہاں پڑھ لیا، حق ادا کر لیا، مگر یہ کب قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ جب ایمان دل میں رہا تو ہی قبول ہے۔ ہم نماز شکل نماز میں ہی تو ہمیں جو ہے حقیقت نماز کرنا ہے۔ حقیقت نماز کب ہوگی؟ جب دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگی تو ہم نماز ادا کر سکیں گے، نماز کو درست کر سکیں گے، ورنہ ہم یہ 3 چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا اختیار ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے عذاب میں آ جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کی نماز حقیقت نماز ہوتی ہے، اسے جو ہے برے کام اور گناہوں سے روکتی ہے نماز۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے حقیقت نماز بنانا ہے۔
حقیقت نماز بنانے کے لیے ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. یہ کلمے کی تصدیق جب دل میں ہوگی تو ہم ایمان والے بنیں گے, اور ایمان جب آئیں گا دل میں تو ہمارے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے. تو ایمان جس کے دل میں آتا ہے, جس کے دل میں کلمات تصدیق ہوتا ہے, تو اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں, اسے جو پہلا انعام جو ملتا ہے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے. تو نماز درست کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہے. یہ تصدیق ہوگا کہ میں محتاج ہوں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, میں حاجت مند ہوں, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, میں فقیر ہوں, اللہ تعالیٰ غنی ہے. تو ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. یہ تصدیق کریں گے تو یہ ہماری نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی. تو ہمیں نماز درست کرنے کے لیے کلمات سیکھنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر.